بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو غلاف کعبہ کے بارے میں مکمل تفصیل بتاؤں گی۔ غلاف کعبہ وہ کپڑا ہے جو کہ خانہ کعبہ کے دروازوں اور باب کعبہ یعنی کعبہ کے دروازے کو جس کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے اس کو غلاف کعبہ یا قصبہ کہتے ہیں۔ قصبہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چادر۔ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہیں کہ سب سے پہلے غلاف کعبہ چڑھانے کی سعادت کسے نصیب ہوئی۔ اکثر روایات میں 3 نام سر فہرست آتے ہیں۔ نمبر 1 سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 2 عدنان، نمبر 3 شاہ تباسط الحمیری۔ اور لیکن اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یمن کا بنا ہوا سیاہ رنگ کا غلاف کعبہ شریف پر چڑھایا۔ اس لیے کعبہ شریف پر غلاف چڑھانا سنت ہے اور آج تک یہ سنت امت میں اسی طرح بغیر کسی چینج کے، بغیر کسی نکیر کے جاری ہے۔ تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے کعبہ کا غلاف بھی تیار کیا۔ اس وقت کعبہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی۔ طبہ بادشاہ نے غلاف کعبہ تیار کیا، پہلی بار خانہ کعبہ میں دروازہ لگایا۔ تاریخی کتب کے مطابق طبہ نے چمڑے کا غلاف تیار کروایا جس کا رنگ گہرا بھورا تھا یعنی براؤن تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق کعبہ شریف کی غلاف کی رنگوں کی تعداد 7 تک ملتی ہے۔ خاکی، سرخ، سفید، زرد، سبز، سیاہ اور سنہری رنگوں کے غلاف بنائے گئے۔ سیاہ غلاف کعبہ شریف کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک استعمال ہوا۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زائد رنگوں کا غلاف بھی بنا، ایک بنیادی رنگ اور دوسرا اس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کیا گیا۔ سیاہ کپڑے پر سنہرے رنگ کا دور اسلام کے بعد کا دور ہے۔ سیاہ کپڑے پر قرآنی آیات اور دیگر مقدس عبارات تحریر کی جاتی ہیں۔ اس وقت غلاف کعبہ کے 2 رنگ سفید اور سرخ استعمال کیے جاتے تھے اور انہی رنگوں سے اس کی تزئین کی جاتی تھی۔ یمنی کپڑے کا رنگ سفید اور سرخ ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ پر غلاف رکھنے کا عرصہ بھی مختلف رہا ہے۔ 2021 تک خانہ کعبہ کا غلاف 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا تھا یعنی یوم عرفہ کے دن، لیکن 2021 کے بعد 2022 میں جو حج ہوا اس پر خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل نہیں کیا گیا بلکہ یکم محرم الحرام 1443 ہجری میں اس کا غلاف چینج کیا گیا اور اس کے بعد آج تک 2024 میں بھی ایسا ہی ہے اور کل یکم محرم کو خانہ کعبہ کا غلاف چینج کیا جائے گا یعنی یکم محرم الحرام کو۔ سن 1346 ہجری میں سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود نے غلاف کعبہ کے لیے الگ سے ایک ادارہ اور کارخانہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ غلاف کعبہ کی نگرانی وزیر خزانہ عبداللہ بن سلیمان کے سپرد کی گئی اور ان کے دور میں سال میں 3 بار غلاف کعبہ تبدیل ہونے لگا۔ سعودی عرب میں غلاف کعبہ کے لیے کارخانے کے قیام کے بعد اس کا ریشم اور دیگر تمام ضروری اشیاء وہیں تیار کی جاتی ہیں۔ غلاف کعبہ کو آیات قرآنی سے سنہرے پانی کے ساتھ مزین کیا جاتا ہے۔ سنہرے رنگ پر سیاہ رنگ غالب ہے مگر یہ دونوں حصے خالص ریشمی کپڑے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ تاہم غلاف کعبہ کا اندرونی حصہ سبز یا سفید کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تبدیلی آج کل یکم محرم الحرام کو عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے 2021 تک 1443 ہجری تک یعنی 1443 ہجری تک غلاف کعبہ کی جو تبدیلی تھی وہ 9 ذی الحج کو جب تمام حاجی میدان عرفہ میں جمع ہوتے تھے یوم عرفہ کے دن، اس دن غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا تھا۔ حج کے دنوں میں حرمین شریفین کا نگران ادارہ جو ہے وہ قصبہ یعنی خانہ کعبہ کے غلاف کے نچلے حصے کو تقریباً 3 میٹر اوپر اٹھا کر اس جگہ کو سوتی کپڑے سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اس غلاف کو صاف اور محفوظ رکھا جا سکے اور یہ جو چاروں طرف سے کپڑا ڈھانپا جاتا ہے یہ تقریباً 2 میٹر چوڑا ہوتا ہے اور 2 سے 3 میٹر، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس صاف رکھا جا سکے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ماضی میں ایسے واقعات بھی رونما ہوتے رہے ہیں کہ لوگ خانہ کعبہ کے غلاف کے پیسز جو ہیں وہ کاٹ کر چوری کر کے لے جاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے بھی غلاف کعبہ کو حج کے دنوں میں اونچا کر دیا جاتا ہے۔ بعض پرانے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے دور میں قصبہ
یعنی خانہ کعبہ کا غلاف تہوں کی شکل میں کعبہ پر چڑھایا جاتا تھا، اور جب اس کا وزن بڑھ جاتا تھا یا وہ گھس جاتا تھا تو اسے ہٹا دیا جاتا تھا یا تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ مسلمان بادشاہوں اور سلطانوں نے غلاف کعبہ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سعودی دور میں کسوہ پر بہت زیادہ توجہ دی گئی۔ اس وقت یعنی کہ بہت عرصے تک مصر میں قائم اسلامی حکومت صدیوں تک کسوہ بھجواتی رہی۔ سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز نے کسوہ کی تیاری کے لیے مسجد الحرام کے قریبی علاقے اجیاد میں نجی عمارت قائم کرنے کی ہدایت کی۔ یہ اسلام سے پہلے سے کعبہ پر غلاف چڑھانے کے دور سے لے کر موجودہ دور تک حجاز میں پہلی مخصوص عمارت تھی جہاں کسوہ کا کپڑا بنا جاتا تھا۔ اس دور میں مکہ میں کارخانہ لگایا گیا جہاں پہلی بار کسوہ تیار کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی تیاری کا کام الجود کے علاقے میں منتقل کر دیا گیا۔ نئی جگہ پر کپڑا تیار کرنے کی جدید ترین مشینیں لگائی گئی ہیں اور ایسا غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے جو پہلے کبھی نہیں بنا۔ شاہ سلمان کے حکم پر کعبہ کسوہ فیکٹری کا نام تبدیل کر کے کعبہ کسوہ شاہ عبدالعزیز کمپلیکس رکھ دیا گیا۔ اس کمپلیکس کے مختلف حصوں میں پہلا شعبہ پانی سے نمک کو الگ کرنے کا ہے، جو پانی کو صاف بنانے کا ذمہ دار ہے۔ صاف پانی ریشمی کپڑے کے معیار اور ساخت کے لیے ضروری ہے۔ اس شعبے میں زمین سے نکالے گئے پانی سے بھی نمک کو الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ ریشم کو دھو کر رنگ کیا جا سکے۔ رنگ سازی کا عمل ریشمی دھاگوں پر موجود موم کی تہ ہٹانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد گرم پانی کے ٹبوں اور خاص قسم کے کیمیکلز کی مدد سے ریشم کو سیاہ اور سبز رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ رنگ کے مطلوبہ معیار کی پائیداری یقینی بنانے کے لیے مخصوص مقدار میں رنگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کسوہ کا سوتی استر بھی دھویا جاتا ہے اور غلاف کے باہر والے حصے کے لیے ریشم کو سیاہ اور اندرونی کو سبز رنگ دیا جاتا ہے۔ ہر کسوہ کے لیے تقریباً 670 کلو گرام قدرتی ریشم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریشم اور سوت کے دھاگوں کی مضبوطی کا معیار یقینی بنانے کے لیے ان پر مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ موسمی حالات اور خراب ہونے کے عمل کا مقابلہ کر سکیں۔ چاندی کا پانی چڑھے دھاگوں پر بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی موزونیت اور اعلیٰ معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔ جہاں تک مشینوں پر کپڑے کی تیاری کی بات ہے تو متعلقہ کمپلیکس میں جدید جیکارڈ مشینیں لگائی گئی ہیں جو قرآنی آیات کی بنائی اور سیاہ ریشمی کپڑا تیار کرتی ہیں جس پر آیات اور دعائیں درج ہوتی ہیں۔ یہ مشینیں آیات کی چھپائی کے لیے سادہ ریشمی کپڑا اور چاندی کا دھاگا بنانے سمیت سونے کی تاروں سے کڑھائی بھی کرتی ہیں، جبکہ ریکارڈ ٹائم میں غلاف کعبہ تیار کرنے کے لیے فی میٹر 9986 دھاگے استعمال کرتی ہیں۔ چھپائی کے شعبے میں پہلی ڈرائنگ قرآنی آیات اور غلاف کعبہ کی پٹی پر اسلامی ڈیزائن ہوتے ہیں۔ یہی صوبہ مناسج بھی تیار کرتا ہے جو مضبوط لکڑی سے بنی دو اطراف ہوتی ہیں۔ ان کے درمیان سفید کپڑا تان دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی لے لیں جیسے ایک کھڈی ہوتی ہے جس میں چاروں طرف لکڑی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر کڑھائی یا دوسرا کوئی تلے وغیرہ کا کام کیا جاتا ہے تو اس میں کپڑا تانا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک کھڈی سی ہوتی ہے جس کے اوپر کے غلاف کعبہ کا کپڑا تان دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسوہ کے بلائی حصے اور پٹی پر سادہ ریشمی کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے والی طرف ان پر چھپائی اور کڑھائی کی جاتی ہے۔ کارکن سفید اور پیلے رنگ میں قرآنی آیات کی چھپائی کے لیے سلک سکرین استعمال کرتے ہیں۔ سونے چاندی کے دھاگوں سے کڑھائی اور ڈیزائننگ پٹیوں کے شعبے کی ذمہ داری ہے۔ یہ عمل مختلف موٹائی کے سوتی دھاگوں کو دوسرے دھاگوں پر رکھ کر کیا جاتا ہے اور سیاہ رنگ کے کپڑے پر ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کاریگر سونے کا پانی چڑھی چاندی کے تار سے بھرائی اور گنبدوں کی سلائی شروع کرتے ہیں۔ مختلف لمبائی چوڑائی کے 6 ٹکڑے پٹی کے نیچے، 4 مضبوط ٹکڑے کعبے کے کونوں اور 12 پٹی کے زیریں حصے، 5 حجر اسود کے کونے کے اوپر اور کعبے کے دروازے کی بیرونی جانب پردے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال کیے جانے والا ریشم اٹلی، جبکہ سنہری اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں۔ غلاف کعبہ کو بنانے کے لیے اٹلی سے جو ریشمی دھاگے استعمال کیے جاتے ہیں جو منگوائے جاتے ہیں وہ اعلیٰ معیار کے گریڈ A5 کے ہوتے ہیں اور ان کی موٹائی 3 ملی میٹر ہوتی ہے جو مضبوطی اور لچک کی ضمانت دیتی ہے۔ ایک ریشم کا دھاگا متعدد ٹیسٹ پاس کرتا ہے
جس میں تھریڈ ٹیسٹ سے لے کر موٹائی، مضبوطی، رنگنے، میچنگ، دھوتے ہوئے رنگ اترنے اور دھات کی تاروں کے ساتھ استعمال تک کے ٹیسٹ شامل ہیں۔ غلاف کعبہ کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں ایک تجربہ کار ٹیم ان ٹیسٹوں کی نگرانی کرتی ہے۔ اس غلاف کی تیاری پر لاگت کا تخمینہ لگ بھگ 2 کروڑ سعودی ریال ہوتا ہے، یعنی تاریخ کا سب سے مہنگا غلاف۔ اس غلاف کی تیاری کے عمل کی نگرانی 200 سے زیادہ مینوفیکچررز کرتے ہیں، جن میں بہترین قابلیت، تجربہ، سائنسی اور عملی قابلیت رکھنے والوں کو مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے عمود کے لیے ملازمت پر رکھا گیا ہے۔ کسوہ کارخانے میں کام کرنے والے تمام افراد کا تعلق سعودی عرب سے ہے اور وہ اپنے شعبے میں ماہر اور اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں۔ غلاف کی تیاری کا کام 8 ماہ میں مکمل ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کے سیاہ رنگ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ رنگ پائیدار ہوتا ہے اور مختلف ملکوں سے عازمین حج کے چھونے سے خراب نہیں ہوتا، اور جب سے عباسی دور کا اختتام ہوا ہے تب سے اس کا رنگ یعنی خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ سیاہ ہی ہے، یعنی جب بھی یہ چینج ہوا ہے اس کے بعد اس کا رنگ چینج نہیں کیا گیا، بلکہ یہ اس کو سیاہ رنگ کا ہی رکھا گیا ہے۔ کعبۃ اللہ کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہر دور میں اس پر بہتر سے بہتر غلاف چڑھایا گیا۔ اہل عالم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، یعنی اس کا انکار نہیں فرمایا۔ بالخصوص سلف صالحین جن کے افعال و اقوال کو منارہ ہدایت سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس فعل کو بنظر استحسان دیکھا ہے۔ غسل کعبہ اور غلاف کعبہ پر جو زر کثیر خرچ کیا جاتا ہے وہ ایک سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ کام صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے، اس کی نسبت مقابر اور مساجد کی طرف کر دی جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو کام جہاں جچتا ہو وہ کام وہیں سجتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سچ سمجھنے اور حق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آل سعود کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ زمینی خزانوں سے نواز رکھا ہے، جن میں سے وہ حرمین شریفین کی توسیع کے شاندار منصوبے پر بے تحاشا روپیہ خرچ کر رہے ہیں، بے تحاشا ریال خرچ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے پسندیدہ مقامات پر زائرین کے آرام کی خاطر اس دولت کو اللہ کی راہ میں بے تحاشا لٹایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں، اور اب ہر زائر کی زبان پر بے ساختہ اس حکومت کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس موحد اور خادم حرمین شریفین سرکار کی تا قیامت سلامتی کی دعا کریں کہ وہ اللہ کے دین کی یوں ہی خدمت کرتے رہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کسوہ یعنی پہلا غلاف جو اتارا جائے پرانا، اس کو زوار کعبہ میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن اس کو فروخت نہیں کیا جائے۔ وہ کسوہ جدید یعنی نیا غلاف اس کی جگہ چڑھا دیا جائے خانہ کعبہ کے اوپر، اور یہ عمل اب تک اسی طرح جاری ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زوار کا مطلب ہے زیارت کے شوقین، یعنی کہ جو زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں ان میں خانہ کعبہ کا غلاف تقسیم کر دیا جائے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو چینج کرنے میں مکمل طور پر تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو خانہ غلاف کعبہ کو جن سنہرے کڑوں سے باندھا جاتا ہے ان کو ہٹا کر ان کی جگہ نئے غلاف کو مکمل طور پر خانہ کعبہ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ ہر کسوہ کا احاطہ 450 کلومیٹر ہوتا ہے تقریباً، لیکن جب اسے ہموار کیا جاتا ہے تو اس کا رقبہ تقریباً 658 مربع میٹر ہوتا ہے۔ جس ریشم سے کسوہ تیار ہوتا ہے وہ ریشم کے کیڑے خاص طور پر پالے جاتے ہیں جن سے کہ یہ ریشم پیدا کیا جاتا ہے۔ کسوہ فیکٹری کا دورہ کرنے کے لیے صرف مخصوص قسم کی تنظیموں اور جو مختلف حج و عمرہ کے ایجنٹس ہیں ان کی طرف سے اگر ریکویسٹ کی جائے تو ان کی ریکویسٹ قبول ہوتی ہے۔ اسکول، یونیورسٹیاں، کالجز وغیرہ اور سرکاری وفود وغیرہ یہ کسوہ فیکٹری کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حج یا عمرے پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ اپنے ایجنٹس کو کہیں کہ وہ خاص طور پر آپ کے لیے کسوہ فیکٹری کا دورہ ارینج کروائیں، کیونکہ یہ لوگ انفرادی طور پر اس قسم کی ریکویسٹ کو قبول نہیں کرتے، تو اس کے لیے آپ کو اپنے ایجنٹس کو پہلے سے ہی اس بات کے لیے آمادہ کرنا ہوگا اور ان کے آگے شرط رکھنی ہوگی کہ وہ کسوہ فیکٹری کا دورہ بھی آپ کے اس عمرے کے سفر میں یا حج کے سفر میں شامل کریں۔ کسوہ فیکٹری کا دورہ کرنے کے لیے باقاعدہ پہلے سے ریزرویشن کروانا پڑتی ہے، پھر ہی کوئی بندہ کسوہ فیکٹری کا دورہ کر سکتا ہے۔ افراد بھی دورہ کر سکتے ہیں اور
ایک فرد بھی دورہ کر سکتا ہے، یعنی ڈیلیگیٹ کی صورت میں جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کی پہنچ ہے یا آپ کسی طرح اس کی ریزرویشن حاصل کر لیتے ہیں تو آپ بھی اکیلے بھی اس فیکٹری کا دورہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، خانہ کعبہ کے غلاف میں ٹانکا لگانے کا ایک طریقہ میں آپ کو پرسنلی بتاتی چلوں کہ جب آپ حرم شریف میں جاتے ہیں تو آپ گیٹ نمبر 100 پر تشریف لے جائیں، 100۔ اگر یہ آتا ہے، اگر آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کلاک ٹاور ہو اور رائٹ سائڈ پہ بیت اللہ ہو، یعنی حرم شریف ہو، تو آپ آگے جاتے جائیں اور وہاں واش رومز آئیں گے ایک اینڈ پر جا کر، اور رائٹ سائڈ پہ گیٹ نمبر 100 ہے، 100 نمبر گیٹ ہے، اس گیٹ سے آپ سیدھا اندر جاتے جائیں۔ کافی آگے جانے کے بعد آپ رائٹ ٹرن لیں، اور پھر کافی بڑا سا ایک احاطہ یا پھر بڑا سا ایک ہال آ جائے گا، جس میں کافی بڑا فانوس اور بڑا سا فاؤنٹین ہے، سرکل بنا ہوا ہے۔ اس کے لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میوزیم ٹائپ ہے، جہاں پر کہ خانہ کعبہ کے پرانے غلافوں کے نمونے بھی رکھے گئے ہیں، شیشے میں سجائے گئے ہیں۔ وہاں پر ایک کھڈی سی لگائی گئی ہے، جسے اپنی زبان میں ہم کھڈی کہتے ہیں، جو لکڑی کا ایک کھانچا سا ہوتا ہے، جس میں کہ خانہ کعبہ کا جو کور ہے وہ ہوتا ہے، اور وہاں پر آپ کو لائن میں لگ کر، قطار میں لگ کر خانہ کعبہ کے اس غلاف میں ٹانکا لگانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو بہت صبح یا آپ پھر رات کو ہی آپ بیت اللہ میں، حرم شریف میں ہی قیام کریں، خانہ کعبہ میں ہی آپ عبادت میں گزاریں، اور تہجد یا فجر پڑھ کر آپ گیٹ نمبر 100 سے اندر داخل ہو جائیں، اور پھر آپ یعنی کہ اپنی کیو میں لگ جائیں، قطار میں لگ جائیں، یا بیٹھ جائیں، یا اپنا نمبر متعین کر لیں، جیسے کہ وہاں خواتین و حضرات کی علیحدہ علیحدہ لائن ہوتی ہے، اور لوگ بہت صبح سویرے سے وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو وہاں پر کنسرنڈ عملہ ہے وہ تقریباً 8 بجے آتا ہے، اور جب ہم لوگ گئے تھے تو میں وہاں پر وہاں پر ہی خانہ کعبہ میں ہی رات گزاری تھی، اور فجر کی نماز سے پہلے ہی ہم لوگ گیٹ نمبر 100 سے اندر انٹر ہو گئے تھے، اور 8 بجے کا ٹائم تھا، لیکن وہاں کا جو کنسرنڈ عملہ تھا وہ تقریباً 9:30 بجے آیا تھا، اور اس کے بعد ایک باقاعدہ لائن لگی ہوئی تھی، باری باری ہر بندہ جا کر ایک ٹانکا لگاتے تھے، جو وہ آپ کو سوئی ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، اور پھر آپ ایک ٹانکا لگاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو ویل ڈن کہہ کر اپنی زبان میں ایک کینڈی آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور ہم لوگوں نے وہاں پر کنفرم کیا تھا کہ اگلے سال خانہ کعبہ کا یہی غلاف بیت اللہ کے عمارت کے اوپر چڑھایا جائے گا۔ تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کس وقت فیکٹری میں جانے کا موقع نہ ملے، یا وہاں پر جا نہ سکیں، کیونکہ وہاں پر جانا ذرا مشکل کام ہے، تو آپ پھر گیٹ نمبر 100 پر تشریف لے جائیں۔ لیکن یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ حج کے دنوں کی بات ہے، اور عمرے کے دنوں میں مجھے اس چیز کا کنفرم نہیں ہے کہ عمرے کے دنوں میں آپ یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال آپ گیٹ نمبر 100 پہ اگر آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو آپ گیٹ نمبر 100 پر صبح سویرے جا کر اس چیز کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ آیا وہ آپ کو خانہ کعبہ کے غلاف میں ٹانکا لگانے کی سعادت بخشتے ہیں یا نہیں، یعنی وہاں پر حج کے دنوں میں ہی یہ انتظام کیا گیا ہے، یا پھر عام دنوں میں بھی یہ انتظام کیا گیا ہے، اس بارے میں مجھے شورٹی نہیں ہے، لیکن حج کے دنوں میں یہ کنفرم ہے کہ گیٹ نمبر 100 سے جا کر آپ خانہ کعبہ کے غلاف میں ٹانکا لگا سکتے ہیں، اور اس سے اگلے سال جو غلاف تیار ہوگا اس میں آپ کے ہاتھوں کا ٹانکا لگا ہوا غلاف خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا جائے گا، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ غلاف کعبہ کا ایک کافی بڑا ٹکڑا یعنی کہ پیس ہمیں حج 2022 کے بعد ہمیں وہ بھی پانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور ہمارے ایک بہت ہی قریبی عزیز جو کہ سعودیہ میں رہتے ہیں، ان کی وساطت سے ہمیں یہ نصیب ہوا، اور ہمارے گھر میں یہ ابھی بھی موجود ہے، اور اس کی برکتیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو آگے اپنے عزیزوں دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ کی امان میں رہیں، اللہ حافظ۔